ایک نیا سفر، ایک نیا ارادہ، ایک نئی منزل اور کچھ نئے ممالک۔ اس بار سفر تھا میزبان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دیس استنبول ترکی اور عاشقان رسول کے ملک چیچنیا کا۔ آئیے آپ کو بھی اپنے ساتھ ہم سفر پر لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت میں کراچی ایئرپورٹ پر ہوں اور ایک انوکھے اور نئے سفر پر روانگی ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں رشیا جا رہا ہوں اور فی الحال تو ہم ترکی جا رہے ہیں، استنبول جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ نگران شورا آگے دبئی سے ہمیں جوائن کر لیں گے۔ آج کا دن ترکی میں گزرے گا۔ انشاءاللہ نیت ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی حاضری اور دیگر مزارات اولیاء پر حاضری، علماء دین سے ملاقات کی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس سفر کو کامیاب فرمائے۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ عشاء کی نماز دعوت اسلامی کے مدنی مرکز استنبول فیضان مدینہ میں ادا کی اور اس کے بعد مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری نے ترک اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقہ یعنی مختصر درس و بیان فرمایا۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری۔ ہم استنبول کے فیضان مدینہ سے ارنات کوئی کا ایریا ہے، ویسے تو یہ ایئرپورٹ کے کچھ قریب ایریا مانا جاتا ہے، اور جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے وہ تھوڑا سا یہاں سے مڈ آف دا سٹی ہے، اس کو ایوب سلطان علاقے کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور نیت یہ ہے کہ نماز فجر جو ہے وہ وہاں ادا کی جائے، اور وہاں انشاءاللہ اب عاشقان رسول سے ملاقات بھی ہوگی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری بھی ہوگی۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے۔ الحمدللہ عز و جل، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی طرف جا رہے تھے۔ نگران شورا بھی ساتھ ہیں، باقی دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر حاضری دے دیں، اور بڑی پیاری بات آج نگران شورا نے مزید توجہ دلائی۔ یقیناً میزبان رسول تو ہیں، مگر نگران شورا نے آج ایک بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر کا انتخاب رب تعالیٰ کی طرف سے ہوا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک اونٹنی ہے وہ وہاں جا کر رکی جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو اللہ کریم نے میزبان رسول کے قدموں میں پہنچایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں، جب صحابہ کرام بڑے میزبان آگے بڑھتے تھے نا کہ آقا ہمارے یہاں تشریف لائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ اسے چھوڑ دو، یہ اپنے رب کے حکم کی پابند ہے، رب جہاں فرمائے گا یہ وہاں جا کر رک جائے۔ یہ مقامات مقدسات، یہ مقامات مقدسات۔ صبح کے تقریباً 9:05 ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں پر الحمدللہ آلموسٹ 6:30 بجے پہنچ گئے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے پہ نماز فجر ادا کی، یہاں پر بڑا شاندار ناشتہ ملتا ہے، ناشتہ کیا، پھر ان کے روضے پر حاضری ہوئی، اور اب انشاءاللہ ایک علاقہ ہے جس کو اسکدور کہتے ہیں، یہ ایکچولی ایک جزیرہ ہے، اور وہاں پر ایک بڑی عظیم ہستی کا مزار ہے، شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو انشاءاللہ ان کے مزار پر حاضری کے لیے جانا ہے، اور وہاں جانے کے لیے 2-3 طریقے ہیں، ٹرین بھی جاتی ہے، شپ بھی جاتی ہے، تو ہم انشاءاللہ بذریعہ شپ انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور وہاں حاضری بھی دیں گے، اور پھر انشاءاللہ واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسات۔ جی الحمدللہ عز و جل، اب بالکل دیکھیں یہ ہم اب قریب پہنچ گئے۔ اب مجھے بتایا میرے پروناؤنسیشن ہمارے ارگین بھائی نے صحیح کروائیں، اسکودور نہیں ہے، اسکوتار، اوکے، اسکوتار۔ ہم اصل میں لکھتے اس کو اسکودور ہے نا، تو پڑھنے میں اسکوتار آتا ہے۔ یہ مقامات شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہم موجود ہیں، اسکوتار جو علاقہ ہے وہاں پر، اور بڑی عظیم ہستی ہیں،
اور یہ آپ خاص طور پہ چیز دیکھیں کہ تقریباً مزارات پر امامہ شریف یہاں رکھا ہوتا ہے، تو اور وہ بھی سبز رنگ کا امامہ شریف ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً مزارات اولیاء پر یہاں تو امامہ ہوتا ہے یا امامے کی شبیہ ہوتی ہے، تو امامہ یہ شروع سے نبی پاک کی سنت بھی، اولیاء کرام کا بھی انداز بھی، اللہ کرے کہ ہم بھی امامہ شریف باندھنے والے بن جائیں۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں اول آخر 3 بار درود پاک، سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ ہم مل کر کے فاتحہ کریں گے۔ ایک نئی منزل، ایک نئے ملک کی طرف سفر تھا، اور یہ سفر تھا چیچنیا کی طرف۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم تقریباً 25 گھنٹے کا اسٹے کرنے کے بعد استنبول سے اب گروزنی، یہ چیچنیا کا شہر ہے، اور وہاں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ ابھی ایئرپورٹ پہ ہی نماز مغرب ادا کی ہے، شام کے تقریباً 7 بجنے والے ہیں، اور اب استنبول ایئرپورٹ سے رشیا کے ایک ملک ہے چیچنیا، وہاں کے لیے سفر ہے۔ دعا کیجیے گا کہ خیر سے سفر ہو، یہاں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کے بھی مناظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجالا ہی اجالا کر دیا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ چیچنیا کے اس ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ اسی ایئرپورٹ پر نبی پاک کے مبارک پیالے کا جو شاندار استقبال آج سے کئی سال پہلے ہم نے دیکھا تھا، کہ اسی ایئرپورٹ پر وہ پیالہ مبارک آیا تھا، اور ہزاروں عاشقان رسول نے اس کا استقبال کیا۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے استقبال کے لیے یہاں پر یہاں کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ آئے ہیں، علماء کرام ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس وقت میں چیچنیا میں پہنچا ہوں، میرے ساتھ بلال بھائی ہیں، شہاب الدین بھائی ہیں، عبدالحبیب بھائی ہیں، یہاں کے بڑے مفتی ہیں شیخ محمد صالح صاحب مدظر العالی، ان کی ہم دعوت پر یہاں چیچنیا پہنچے ہیں۔ یہ کے نائب ہیں، انہوں نے ہمیں باقاعدہ لینے کے لیے بھیجا ہے، گاڑیاں بھیجی ہیں، اور بس اب ہم یہاں سے ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم مل کر انشاءاللہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہاں پر خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی دعا کیجیے۔ سیما خال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا۔ آج چیچنیا میں گروزنی میں پہلا دن ہے، اور الحمدللہ ہم روانہ ہو رہے ہیں یہاں کے ایک مدرسے کی طرف، اور وہاں کے جو معتمم صاحب ہیں مدرسے کے معاملات کو دیکھیں گے۔ اللہ کریم آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہے، اور پھر انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کریں گے۔ آپ کو آگے کی آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ ماشاءاللہ۔ نماز جمعہ سے پہلے ایک خوبصورت مدرسے میں جانے کا موقع ملا، جس کا نام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے نام پر تھا۔ اس مدرسے کے طلباء اور اساتذہ سے بڑی شاندار ملاقات رہی، اور دعوت اسلامی کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ یہ طلباء کی رہائش کا انتظام ہے۔ اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ یہاں پردے کا معاملہ بھی ہے، جو اسلامی بہنیں بنات ہیں ان کا الگ سسٹم ہے، لڑکوں کا الگ ہے، اور پھر بریک فاسٹ کا ٹائم مدرسے میں ہوا ہے تو ان کے اپنے مکتب میں آ کر ہی بریک فاسٹ کر رہے ہیں۔ بڑے بااخلاق لوگ ہیں، ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ ہم گئے تو کھڑے ہو گئے، جب تک ہم نے کہا نہیں وہ کھڑے رہے، تو سبحان اللہ بڑی شاندار تربیت کا انتظام ہے۔ مدرسہ دارالحدیث بیس میں امام بخاری۔ اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، آقا تو شمع رسالت ہے۔ بڑی شاندار ملاقات رہی، اور دعوت اسلامی کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں پر مشتمل پریزنٹیشن بھی انہیں دکھائی۔ اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ایک شاندار مسجد میں جانا ہوا۔ مسجد فن تعمیر کا شاہکار تھی، اور اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی شاندار تھی۔ شمع رسالت ہے عالم تیرا۔ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. نماز جمعہ کے بعد نمازیوں کا ایک عجب پیار تھا۔ بڑی محبت سے نمازی ہم سے ملتے رہے، ساتھ سیلفیز بھی بناتے رہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات پتہ چلی کہ یہاں کی مساجد میں منہ مبارک شریف بڑے شاندار انداز میں جلوہ فرما ہے، تو نماز جمعہ کے بعد منہ مبارک کی حاضری بھی نصیب ہوئی۔ جب نماز وغیرہ سے ہم فارغ ہو گئے تو جو دعائے ثانی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے
تو انہوں نے دعائے ثانی کے لیے ہماری طرف کہا کہ آپ دعا کریں. نماز کے لیے بھی کہا. جہاں پہلے نماز کے اوپر کی کہ آپ نماز پڑھائیں اور اس کے بعد کہا کہ آپ دعائے ثانی کے لیے بھی کہا. تو یوں ایسا لگا کہ الحمدللہ ایک محبت و بھرا رشتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں. اسی دن شام کو مفتی اعظم چیچنیا حضرت شیخ مفتی محمد صالح دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. بڑا انہوں نے پیار دیا. دعوت اسلامی کا ہم نے بھرپور تعارف بھی پیش کیا اور مل کر انشاءاللہ دینی کام کرنے کی نیتیں بھی ہوئیں. مفتی اعظم نے نگران شورا کو چیچنیا کی ثقافت یعنی خوبصورت ٹوپی بھی پیش کی اور پھر نگران شورا نے کمال شفقت فرماتے ہوئے وہ ٹوپی مجھے عطا فرما دی. کچھ دیر مجھے بھی اسے پہننے کا شرف ملا. سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. الحمد لله. اليوم تشرفنا بزيارة العلماء وأحباء من مركز دعوة الإسلام في باكستان، وعلى رأس ذلك المركز شيخ محمد إلياس العطاري القادري، ونحن أحببناه قبل أن رأيناه. إن شاء الله العلماء الكبار في العالم يعتبرونه من المجددين، ونحن الحمد لله على ذلك الاعتقاد، لأنه أسس هذا المركز وهم يعني نشاطاتهم وجهودهم كثيرة ومشكورة إن شاء الله، ونحن كذلك نحبه، وإن شاء الله نبقى على التواصل وعلى التعاون. وتشرفت بدعوة في كراتشي إن شاء الله على قدر إمكانيتنا، ونتمنى أن نزور شيخ محمد إلياس ومركز دعوة الإسلام في كراتشي قريبا إن شاء الله بعون الله تعالى، وأرجو أن لا تنسونا من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. نشكركم على زيارتكم ونشكركم على جهودكم في كل العالم، وجهودكم يعني مشكورة، وجهودكم الناس خاصة المسلمون يعني يشكرونكم كثيرا. یہاں کے یہ مفتی اعظم محمد صالح صلاح الدین متضل العالی، ان کے سب ہم ان کے مہمان ہیں چیچنیا میں، اور انہوں نے بہت اچھی مہمان نوازی کی، اور پھر آج ہم ان کے آفس میں آئے ہیں، اور یہاں پر یہاں کے تعلق سے، دینی تعلق سے اور نکی کی دعوت کے تعلق سے الحمدللہ ان کے ساتھ کافی تفصیلی کلام ہوا، اور اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے، کافی شفیق، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور امیل سنت کی محبت بھی ہمیں ان کے کلام میں نظر آئی، دعوت اسلامی کی محبت بھی کلام میں نظر آئی. ماشاءاللہ عشق رسول کا ایک خوبصورت سا انداز یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے مل جل کر نیکی کی دعوت کا کام دنیا بھر میں عام ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے محبت کے ساتھ اپنے یہاں کی جو خاص سوغات ہوتی ہے ٹوپی یہ پہنائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرمائے. کیا کہتے ہیں، عزت میں اضافہ فرمائے. یرفع قدر. مفتی صاحب نے ہمیں دوران ملاقات کہا کہ آپ آج رات اس مسجد کو دیکھنے جائیں جس کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی نصیب ہوگی. دنیا کے کئی ملکوں سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں، اور اس مسجد کا نام بھی بڑا پیارا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ شفقت والا انداز ہے کہ ہمیں حضرت باہر تک گاڑی تک چھوڑنے کے لیے ماشاءاللہ یہ سنت بھی ہے اور بزرگوں کا انداز بھی ہے. بلال بھائی، جس طرح آپ نے ہمیں یہاں عزت دی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو عزت دیتا ہے.
چیچنیا کی دوسری بڑی مسجد ہے اور یہ ہائی ٹیکنیکل طریقے سے بنی ہوئی ہے. اس کو قلب یعنی ماں کا دل کہیں گے شاید اس کا یہ معنی بنے گا, لیکن بہت اسٹائلش. اچھا اس پوری عمارت میں کوئی دیوار ہی نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ دیوار نہیں ہے, پلرز ہیں اور کانچ ہے اور یہ گنبد کے ذریعے بنی ہوئی. 20,000 لوگ اس کے اندر ماشاءاللہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس وقت ہم مسجد نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مسجد کا نام انہوں نے نبی پاک کے نام پر رکھا ہے چیچنیا میں, اور یہ علاقے کا نام شالی. اور آپ مسجد دیکھ رہے ہیں بہت عالی شان ہے, اور ہر تھوڑی دیر بعد اس مسجد کی جو کلر اسکیم ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت کلرز ہیں, لائٹنگ سے کیے گئے, اور مسجد بھی اندر سے یقیناً بہت عالی شان ہوگی. مزید آئیے آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں. مفتی صاحب نے ہمیں دوران ملاقات کہا کہ آپ آج رات اس مسجد کو دیکھنے جائیں جس کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی نصیب ہوگی. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس مسجد کی زیارت کریں. یہ مسجد آپ کو بہت خوبصورت لگے گی, اور یہ یورپ کی بڑی مسجد اس کو بیان کیا گیا ہے. ابھی ہم داخل ہوئے ہیں, اعتکاف کی نیت کی, اللہ کا شکر ہے. اور ہم اب یہاں آپ کو یہ بتائیں, اس مسجد کا آپ انداز دیکھیں, اور اس مسجد میں جو کام کیا گیا یہ دیکھیں. یہ واقعی چیچنیا کے مسلمانوں کی یہ مسجد کی بنانے میں جو انہوں نے اپنی محبت, عشق اور اپنی الفت ڈالی ہے, اور جو دنیا کے لوگ آ کر اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے جو کچھ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ فوائد اپنی جگہ مل رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام ہے ماشاءاللہ. میں اب تک عرب دنیا میں مسجدیں میں نے دیکھی ہیں, اور بھی ممالک میں مسجدیں دیکھی ہیں, لیکن اس طرح ان ممالک میں آ کر ان ممالک میں اس طرح مساجد کا انداز اور مساجد کی خوبصورتی اور مساجد کے ساتھ محبت, جمعہ میں تو میں نے یقیناً دیکھا کہ واقعی تعداد تو ہوتی ہے. اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک جنت میں مکان عطا فرمائے. ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک نام پر ایک مسجد بنائی گئی, نبی محمد مسجد, اور واقعی میں نے ایسی مسجد مطلب بہت کم دیکھی ہیں. اور اتنی بڑی مسجد یورپ میں, سبحان اللہ, یورپ کی سرزمین پر آپ مسجد دیکھیں, ایمان تازہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور یہ بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ صرف اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں, غیر مسلمین بھی آتے ہیں اور پھر اس کو دیکھ کر اسلام کی معلومات لیتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. بہت بہت شاندار. شاید آپ ویڈیو میں نہ دیکھ پائیں کہ یہ اندر آ کر اس کا جو لطف ہے, اور اس کا جو جس کو آپ کہیں کہ تزئین و آرائش ہے, جس انداز سے یہ تعمیر ہوئی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو گیا. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس کے منہ مبارک یہاں جلوہ فرما ہیں, اور اس طرف نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے منہ مبارک جلوہ فرما ہے. یہ بھی یہاں والوں کا عشق ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کا ایک ان کا انداز ہے کہ آپ کے منہ مبارک کی یہاں زیارت کا اہتمام ہوتا ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا, آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہفتہ 22 اکتوبر کی صبح ہے, اور الحمدللہ عز و جل آج ہم ایک اور ملک کی طرف جا رہے ہیں جو چیچنیا کے ساتھ ہی ہے, داغستان. اور وہاں پر الحمدللہ ہمیں بتایا گیا, ہم نے پڑھا بھی کہ صحابہ کرام یہاں تشریف لائے تھے, اور 40 صحابہ کرام کے مزارات جو ہے وہ ایک ہی قبرستان میں ہیں.
آلموسٹ گروزنی سے 4 گھنٹے کا راستہ ہے بائی روڈ. تو جو ہمارے میزبان ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے لیے گاڑی وغیرہ کا بھی انتظام کیا, اللہ ان کو بہترین جزا دے, جزاک اللہ خیرہ. تو اب انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو رات تک واپسی بھی ہوگی. کیا نیتیں ہونی چاہیے صحابہ کرام کے مزار پر جانے کی؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. واہ واہ. یا صلی وسلم دائما ابدا. تو داغستان پہنچے ہیں. یہ ایک اور ملک ہے اور کمال یہ ہے کہ چیچنیا اور داغستان کے درمیان تو باقاعدہ چیکنگ وغیرہ نہیں ہے. نماز ظہر کا وقت ہوا ہے تو ہم یہاں رکے نماز کے لیے, نماز پڑھیں گے. ابھی مزید 3-4 گھنٹے کا سفر باقی ہے. اللہ کرے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہنچ جائیں اور مزارات پر حاضری بھی ہو جائیں. علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ہم یہاں داغستان کے اس قبرستان میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر 40 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات کا بتایا گیا ہے. یہ اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے یہاں تشریف لائے تھے اور اللہ پاک نے شہادت بھی عطا فرمائی, اور اب ہم الحمدللہ ان کی جناب میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ مقامات مقدسہ. اے مولا کریم, یہ اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہو تو انہیں شہادت عطا فرمائی. ہمارا یہ آنا قبول فرما. آمین آمین. یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو تجھے واسطہ سارے اصحاب کا مولا, تو بخش دے میری ہر خطا یا الہی. یہ مقامات مقدسہ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دعوت اسلامی کے انداز کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ اتباع سنت پیدا ہو جو صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تم دعوت اسلامی. اگلے دن صبح الحمدللہ ایک اور مدرسے میں جانا ہوا جہاں کا نظام بڑا ہی شاندار تھا. مدرسے کے محتممین نے
منتظمین نے ہمیں پورے مدرسے کا وزٹ بھی کرایا. پھر وہاں موجود حفظ قرآن کرنے والے بچوں کے ساتھ نگران شورا کی نشست ہوئی. فیضان مدینہ ہے. آپ نے انہیں سلام کا طریقہ بیان فرمایا اور کچھ بچوں سے تلاوت قرآن بھی سنی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. استاد کا جتنا ادب کریں گے کسی قدر علم کا نور اور علم کی برکت نصیب ہوگی. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. اس کے بعد ہم ایک ایسی مسجد کی زیارت کو گئے جس مسجد کا نام قلب الام کہا جاتا ہے، یعنی ماں کا دل، اور واقعی کمال کی مسجد تھی. ماشاءاللہ اس وقت ہم چیچینیا میں موجود ہیں اور یہاں کی مساجد دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ایک ایسی مسجد جس میں دیوار ہی نہیں ہے. جی ہاں، اس مسجد کو مشہوری کا عالم یہ ہے کہ اس میں کوئی دیوار نہیں ہے اور اس مسجد کے چاروں طرف شیشے ہیں اور کمال مسجد ہے، کمال، یعنی بندہ دیکھے تو حیران ہو جائے. اور اس مسجد کو جو باہر سے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور ہے. اندر سے بھی ہم آئے ہیں، چونکہ عصر کے بعد کا وقت ہے، تھوڑا سا آپ کو ڈارک فیل ہو رہا ہوگا چونکہ لائٹیں بھی نہیں جل رہی ہیں، لیکن اس مسجد کی سبحان اللہ. اور اب اس مسجد میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جلوہ فرمائے. سبحان اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. نگران شورا حاضری دے رہے ہیں. اور نارملی یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف جو منہ مبارک ہوتے ہیں اس میں نبی پاک کی زلف مبارک کے بال ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف منہ مبارک ہوتے ہیں وہ نبی پاک کی داڑھی مبارک کے بال ہوتے ہیں. اب تک تو 2 مسجدوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے. تیسری مسجد ہے اور ہر مسجد میں ہی یہ انداز ہے. اور یہ ویسے منہ مبارک شریف رکھنے والوں کا بھی ایک تربیت ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کیا شاندار انداز میں یہ نظام بناتے ہیں. یہ پورا ایک خوبصورت سا پلر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ شان و شوکت کے ساتھ منہ مبارک جلوہ فرما ہے. اور بالکل اسی طرح یہاں بکرے کی خال یا اس طرح کی خال ہوتی ہے امام صاحب کے لیے جو نماز کے لیے، اور پھر یہ ایک دوسری منہ مبارک شریف. اور رات کو جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو اس مسجد کی جو لائٹنگ ہے ہر تھوڑی دیر بعد کلر چینج ہو جاتا ہے. باہر سے جو اس کا منظر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ابھی ہم ایک مدرسے میں گئے تھے جہاں حفظ کے بچے موجود تھے. نگرانی شورا نے ان کے درمیان مدنی پھول بیان کیے، ان کو سلام کا طریقہ سکھایا. اس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اللہ پاک ان مساجد بنانے والے عاشقان رسول کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تربتوں کو بھی روشن کرے. ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ اتنی خوبصورت عالی شان اور عظیم الشان مساجد بنائی گئی ہیں ماشاءاللہ. اب ہماری چیچینیا میں آخری شام تھی. مفتی اعظم کی طرف سے اور وہاں کی حکومت کے کچھ نمائندے ہم سے ملنے آئے اور ان کے ساتھ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا تعارف ہوا. کچھ درسی کتب کا بھی تبادلہ ہوا اور آئندہ بھی مل جل کر دینی کام کرنے کی نیتیں ہوئیں. یہ سفر بڑا شاندار رہا، بڑی شاندار انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی، بڑی محبتوں کا اظہار کیا. اور ابھی جو آپ کے ساتھ علمی مجلس ہوئی اور جو بزرگوں کی باتیں ہوئی ہیں، یہ بات سامنے ہوئی کہ یہ فیضان ہمارے حضرت امام سنت امام احمد رضا خان صاحب کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان جہاں ہے اور ہم سب اسی فیضان کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ سن کر مجھے بہت قلبی راحت اور فرحت محسوس ہوئی. يعني كنا نتكلم فوق عن كلام علميا ما شاء الله. يعني سمعنا وتعرفنا أن هناك يعني اتصال من قبل مشايخنا من قبل. هذا الأمر يعني دخل السرور والفرح في قلوبنا أيضا. الحمد لله إن شاء الله سيفرحون بنا. چیچنیا کا سفر ہمارا مکمل ہوا اور اب الحمدللہ ایک بار پھر چیچنیا سے استنبول جا رہے ہیں. وہاں ایک رات کا قیام ہے. اب جناب ایک بار پھر استنبول پہنچے، نماز مغرب ادا کرنی تھی
एयरपोर्ट से सीधा कुस्तुनतुनिया के किले पहुंचे। वहाँ क्या मनाजिर थे, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। हमने चेचनिया से सफ़र किया, इस्तांबुल आए, अब नमाज मगरिब अदा करने के लिए रुके और सुभान अल्लाह उस जगह पे ऑल द वे एयरपोर्ट से आए कि जहाँ पर सहाबा किराम के मज़ारात हैं। कुस्तुनतुनिया का वो अजीम शान किला, आज तक मैं यहाँ दिन में आया था, रात में पहली बार आया हूँ। आइए चलते हैं और इंशाल्लाह मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे और नमाज भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये वो तारीख़ी किला है जिसकी तारीख़ में ये आता है कि यहाँ पर सहाबा किराम कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए इस नीयत से आए थे कि वो जो बशारत है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई थी कि यहाँ जो लश्कर फ़तह करेगा वो जन्नती लश्कर होगा। तो बहरहाल ये बाद में हुआ फ़तह, लेकिन सहाबा किराम ने आकर यहाँ शहादतें पाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सहाबा किराम के यहाँ मज़ारात हैं, उस पर हाज़िर देंगे इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत काहे बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अस्हाबे हुजूर नज्म है। और हज़रत अबी शैबा रज़ियल्लाहु तआला और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन को याद होगा कि आज से कई सालों पहले जब यहाँ हाज़िरी हुई थी तो उनके मज़ार पर जुम्बिश हुई थी और बहरहाल बड़ा ही रूहानी मज़ार है। हम्दुल्लाह अल अंसारी और अबू शैबा अल खुदरी रज़ियल्लाहु है मक़ामाते मुक़द्दसा, लुत्फ़ से दर्द दुख बटाते। जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम रास्ते में हैं और एक नया जज़ीरा है हरम के नाम से। अज़ानों की आवाज़ें माशाल्लाह इन जज़ीरों से आ रही हैं क्योंकि नमाज इशा का वक्त हो गया है। अल्लाह करीम हमको भी पाबंदी से 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जब भी सफ़ीने में बैठता हूँ तो मुझे अमीर अहले सुन्नत का वो कलाम याद आ जाता है, खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावते शेख अजीज़ महमूद हुदाई रहमतुल्लाह तआला अलैह, और इनसे जो है वो मुझे एक ख़ास प्यार है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वैसे पिछले प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ। और ये हज़रत की दुआ है कि जो इनके मज़ार पर आएगा वो कभी जल के नहीं मरेगा, डूब के नहीं मरेगा और फ़क़्र व फ़ाक़ा का शिकार नहीं होगा। इन्होंने अपनी हाज़िरी देने वालों को दुआ दी और हमारे यहाँ पहले हाज़िरी हो चुकी है जी आपके साथ भी मेरी हाज़िरी हुई। और जब भाई साहब हम पहले बार आए थे ना तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ हमें एक शख्सियत लेकर आई थी और उन्होंने बताया था कि हज़रत ने उनको अमीर अहले सुन्नत के लिए सलाम इरशाद फरमाया। तो अगर ये रूहानी ताल्लुकात होते हैं बुज़ुर्गों के है मक़ामाते मुक़द्दसा, लुत्फ़ से दर्द दुख बटाते हैं। बहुत खूबसूरत दौरा कहिए, खूबसूरत टूर कहिए जो चेचनिया का हुआ और तुर्की का हुआ और अब उसका ख़त्म हुआ। अब यहाँ से इस्तांबुल एयरपोर्ट से कराची के लिए रवानगी है। अल्लाह करे कि खैर से ये सफ़र हो। माशाल्लाह निगरान शुरा भी हमारे साथ हैं और हमारे 2 इस्लाम भाई जो हमारे साथ थे वो मज़ीद मदनी काफ़िले में जारी रखेंगे इस सफ़र को और हमारी अब वापसी है। अल्लाह करे कि खैर से पहुँचें और फिर आपसे वहाँ बात होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नाजरीन, ये यादगार सफ़र चंद दिनों का इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। आइंदा भी किसी और वीलॉग के साथ, अपने सफ़र के साथ, उसकी मालूमात के साथ हाजिर होंगे। मगर आप भी तो नियत कर लीजिए ना, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके सुन्नतों को फैलाने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।